اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کے اندر یقین صحیح ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں تو اللہ کامیاب کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف ہم ہیں اور اللہ۔ ایمان اور اعمال ہوں گے تو کامیاب، نہیں ہے تو ناکام۔ نبی کا بیٹا اگر ایمان اور اعمال نہیں ہے تو وہ بھی ناکام۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 3 بیٹے تو پکے ایمان والے تھے، وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے۔ چوتھے بیٹے کو کہتے رہے کلمہ پڑھ لو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اس نے کہا سآوی الی جبل، اس پہاڑ پہ چڑھ کے میں اپنی جان بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ یہ عذاب کا پانی ہے، اس سے پہاڑ نہیں بچا سکتے۔ اتنے میں پانی اس کو بہا کر لے گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اے اللہ، آپ کا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، گھر والوں کو بچاؤں گا، یہ بھی میرے اہل میں سے۔ ایک جملہ بھی کہہ دیتے کافی تھا، لیکن اللہ نے اس وقت 4 جملے فرمائے۔ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے بہت سخت جملے کہا کہ ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب نوح علیہ السلام بہت روئے بہت روئے بہت روئے کہ اللہ معاف کر دے، میں نے آئندہ کبھی دعا نہیں، کیوں دخل دیا ہمارے کام میں۔ قیامت کے دن بھی لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دو، تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایک دعا مانگی تھی بیٹے کے لیے، مجھے تو آج اپنا فکر لگا ہوا ہے آج میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، دعا کیوں مانگی تھی۔ اللہ تو ایمان اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں جب اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا، 2 میل دور والا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس کے بغیر اللہ نے آپ کا معجزہ لوگوں کو دکھایا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت تو تقوی والے کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ 2 نوجوان امتحان دینے آئے، ایک کی شکل بھی اچھی ہے، کپڑے بھی نئے پہنے ہیں، گھڑی بھی نئی پہنی ہے، اینک بھی نئی پہنی ہے، جوتے بھی نئے پہنے ہیں، محنت نہیں کی، اسے جو سوال پوچھو کہتے پتہ نہیں۔ دوسرا نوجوان ہے، اس کی شکل بھی سادہ ہے، اس نے کپڑے بھی سادہ سے پرانے سے، اور لیکن وہ محنتی ہے، جو سوال پوچھو فوراً جواب دیتا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب کون ہوگا، جس نے جواب ٹھیک دیا یا جس نے کپڑے اچھے پہنے؟ یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بچ کر کہیں جا نہیں سکتے، تم ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن پاک میں فرمایا۔ دنیا کے مجرم حکومتوں سے کو عاجز کر دیتے ہیں، کتنے مجرم یہاں سے بھاگ کر انگلینڈ چلے گئے، امریکہ یورپ چلے گئے، یہاں گستاخی کر کے یا کوئی نہ کوئی کام کر کے وہاں حکومتیں ان کو پناہ دے دیتی۔ اب یہاں کے بادشاہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے، لیکن اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا۔ کدھر جاؤ گے؟ ہمارے آسمانوں اور زمینوں سے نکل کے تو دکھاؤ، وما انتم بمعجزین، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ہم میں سے ہر ایک نے بنفس نفیس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہاں ہر آدمی عربی بولے گا، پشتو والا بھی، عربی والا بھی، اردو والا بھی، وہاں سب، کیونکہ اللہ فرمائیں گے اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، اقرأ کتابک، اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ نامہ اعمال تو عربی میں لکھا ہوا ہے، سب کو عربی آ جائے گی۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ کو جواب دینا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔